بہت سارے نادان لوگ جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد بہت سارے نادان لوگ جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ایسے میسج بناتے ہیں، کیا یہ کبھی خود بھی رمضان کے بعد دوسرے دن صبح مسجد تک گئے؟ یہ گئے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں میں سے کن کو پسند فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی کی برائی کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کو تانا دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرا دینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیا جائے۔ تو جنہوں نے یہ میسج بنائے، کیا وہ بھی کبھی رمضان کے بعد صبح فجر میں مسجد گئے ہیں، جو ان کو پتا ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی پابندی کی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ 3 دن 6 دن کی تراویح والے ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے رمضان کو پایا ہوتا تو یہ اگر رمضان کے بعد نماز میں آتے تو ان کو پتہ لگتا کہ ان مسجدوں کو اب نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔ ان کو پتہ لگتا کہ عید کے بعد یہ جو لوگ گھومنے نکلے گھروں سے، یہ سڑکوں کے کنارے پر روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ جہاں ٹھہرے، جن ہوٹلوں میں، جن ڈھابوں پہ کھانا کھایا، وہاں مصلے بچھا کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اب اسلام پر کاربند ہے، کیونکہ ان کی سوچ گندی ہے، ان کو صرف گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو ان کو رمضان میں تیار ہوئے اچھے نمازی نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔ رمضان کی عظمت کو کوئی دوسرا مہینہ پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ رمضان کا اثر ختم ہو گیا، یہ قوم کی حوصلہ افزائی کو چھوڑ کے اس کو پست کرنے کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ نا کتنے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں نماز شروع کی، اب وہ پابند ہو گئے۔ اب وہ جو اس ہفتے اپنے محلے میں نہیں ہیں، سیر کرنے کے لیے نکلے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلے، اگر وہ سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے تب میں کہتا رمضان کا نقصان ہوا۔ وہ تو سفر میں حضر میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو رمضان کا نقصان نہیں ہوا، رمضان کا فائدہ پہنچا ان کو، کیونکہ کئیوں کی سوچ گندی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف تقریر ہی کرنی، جو مرضی دل میں آئے کہہ دو، اور اگر زمین کی حقیقت دیکھ کے بات کریں گے، اگر مثبت بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟
رسول اللہ کی سب سے اعلیٰ سنت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو ہم وقت استعمال کیا؟ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جو رسول اللہ کو محبوب تھی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو نہ اپنانے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ آؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، مسواک بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں دسترخوان بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں داڑھی بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سفید کپڑے پہننا بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سلام کرنا بھی ہے۔ لیکن ان تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اور خاص کر ان نٹھلوں کو نہیں پتا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے کون سی۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے نا، ہمیں اس پہ شک ہے، یا رسول اللہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوشش کی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس حد تک لانے کی کہ وہ کبھی مجھ سے ناراض ہوں اور میرے ایک آدھی چپت پڑ جائے، تو فرمایا ایک دن ناشتہ لینے مہمانوں کا بازار گیا تو میں بہت دیر ہو گئی، میں وہیں بیٹھا رہا قصدن کہ آج نہیں جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناراضگی ہوگی اور وہ میرے آکے ایک آدھی لگا دیں تاکہ انس کہے کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مار کھائی ہے۔ فرمایا لیکن جب رسول اللہ بازار میں آئے اور مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے بڑی تیزی سے میری طرف آئے، اور جب میں تیار ہو گیا نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا انس میرے بیٹے میں تو سمجھا تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ آئی نہیں بات سمجھ؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ کریم نبی ہے جو برائی میں سے اچھائی کو باہر نکال لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے اچھا سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے بدترین حالات میں اچھے خیالات رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے پریشانی میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے کہ دوسروں کو گرتے ہوئے کو اٹھا دینا، رسول اللہ کی سنت ہے برائی کی جگہ اچھائی بیان کرنا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نمازی نہیں رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لاکھوں مسلمان سفر میں نکلے ہر جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نماز ادا کر رہے، یہ کون سے نمازی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے؟ آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔